اللہ تبارک و تعالی دی سنت جاری ہے کہ جدوں بھی کوئی نبی بھیجیا کوئی رسول مبعوث فرمایا ہے اس رسول نو شریعت عطا فرمائیے یا اس تو پہلے نبی اور پہلے رسول دی شریعت دی تبلیغ دا حکم فرمایا ہے اس نبی نو کچھ ساتھی مخلص عطا فرمائے نے جڑے نبی دے نال ممد و معاون ہوندے نے تبلیغ دین واسطے۔ تمام انبیاء علیہ السلام واسطے اللہ تعالیٰ دی سنت اے جاری رہی ہے کہ جس ویلے وہ نبی دنیا تو پردہ پوش ہوئے نے انہاں دی شریعت بدل گئی ہے یا انہاں تو بعد پھر کچھ شریعت تبدیل ہو گئی ہے، کچھ عرصہ دے بعد پھر اور شریعت آ گئی ہے، اور کتاب آ گئی ہے، احکام الہیہ تبدیل ہوئے نے، لیکن امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا او قانون بدل دیتا تو پھر قانون بیان فرمایا جڑا امام عشق و محبت نے دسیا ہے کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ وہ شمع کیڑی ہے؟ قرآن شریف وہ شمع ہے۔ اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جان واسطے یا آپ دی شریعت بدلن واسطے یا آپ تے جڑی اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی کتاب مقدس کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ ہے جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب نو لوح محفوظ تے ثبت فرمایا اور کمال فرمایا کہ پہلیاں جتنیاں آسمانی کتاباں سن وہ صرف جڑا وقت دا نبی ہوندا سی پوری کتاب صرف نبی نو یاد ہوندی سی، غیر نبی نو کتاب حفظ نہیں سی ہوندی۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا او دے وچ ایک کمال رکھیا کہ امام الانبیاء دے کروڑاں امتی حضرات و خواتین نو حافظ قرآن بنا چھڑیا، محافظ قرآن بھی بنایا، حافظ قرآن بھی بنایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں بلکہ لکھاں دی تعداد ایسے دیوانے عطا فرمائے جنہاں نے منو عن منہاج النبوت دے طریقے تھے اللہ منہاج النبوت کہہ سکنے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مشن نو جاری و ساری رکھیا۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صحابہ کرام تو کچھ بعد دیاں ہستیاں نو ویکھیا جائے، ایک ہستی ایک فرد نہیں بلکہ پورا ایک زمانہ اور ایک قوم اور ایک امت نظر آندی ہے۔ مثال واسطے خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور اگے چل کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سفیان ثوری، حضرت امام شعبہ، یہ جتنے لوگ نے، سرکار غوث اعظم حضرت داتا علی اجویری، اس طرح دے لوگ نے ایک فرد نہیں بلکہ ایک بندہ پوری امت دا کام کر رہے ہیں، ایک جماعت ہے، ایک تنظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ انہاں تمام دے سربراہ، انہاں تمام دے سربراہ قائد جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات والا صفات ہے۔ اس وقت دنیا چ روحانی سلسلے بے شمار نے، انہاں تمام کافی سارے سلسلیاں دا مرکز جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافی سلسلیاں دا مرکز جناب سیدنا داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میں نا کہ جتنے سلاسل نے روحانیاں اور جتنے علم دے سلاسل نے، انہاں تمام نو اگر غور نال ویکھو، نقش بندی نے، چشتی نے، سوروردی نے، قادری نے، جی بے شمار، میں آکھیا کہ گنے نہیں جا سکتے، یہ تمام جا کے کوئی جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پورا ہو گیا، کوئی کسے دا مرکز فاروق اعظم ہے، کسے دا عثمان غنی ہے، تے غور کرو
فاروق اعظم دی بیعت کدے ہاتھ تے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ہاں جی عثمان سیدنا حضرت عثمان غنی دی بیعت حضرت ابو بکر صدیق دے ہاتھ تھے. حضرت مولا علی پاک دی بیعت سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہ مطلب ہے کہ جتنے روحانی سلسلے نے انہاں تمام روحانی سلسلیاں دی جڑ اور انہاں دا مرکز اور انہاں دی اصل انہاں دا شجر مرتفع او کون ہے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بڑا تعجب ہے کہ کچھ حضرات جنہاں دا زیادہ رجحان تصوف دی طرف ہوندہ ہے وہ یعنی جہاد دا نام نہیں لیندے. میں بڑا تعجب کرنا کہ یار کس طرح تسی کہہ جی اسی تے جی ساڈا تے تصوف فلانا ہے اسی فلانا جی تے فلانا جیڑا بھی تصوف طریقہ ہوئے سرکار صدیق اکبر نالوں وڈا تے صوفی کوئی نہیں ہے گا. کتنا سال کو 150 سال ہو گیا ایک جناب ایک فتنہ اسی بند نہیں کر سکے پورے بر صغیر دے لوگ مل کے قادیانیت دا مرزائی دا فتنہ ایک اسی بند نہیں کر سکے. یار قربان نہ جائیے ایک وقت 4 جھوٹے مدعیان نے نبوت دا مقابلہ کیتا ہے. جناب صدیق پاک رضی اللہ تعالی تلی ہستی مسلمہ کذاب ایک بڑھی نکل آئی سجا نامی انہاں میں نبی بن گئی ہیں جی. اسود انسی اے سارے انہاں نو اسود ہے تلی ہے مسلمہ ہے انہاں دیا گردلہ لائیاں تے سجا نام دی بڑھی جڑے دعویٰ نبوت کیتا او دے واسطے دنیا انی تنگ کر چھڑی. انہوں نظر آیا یا مصطفیٰ دا کلمہ ہے یا موت ہے. پھر اس بڑھی نے کلمہ پڑھیا تے اچھی مسلمان ہو کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے نیک خاتون دے طور تے فوت ہوئی. میں کہا سلامی پیش کرو ساری کائنات والے مل کے کہ پورے بر صغیر تے تسی ایک فتنہ بند نہیں کر سکے تے صدیق کلے جوان نے 4 فتنے بند کر کے رکھ چھڑے. ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا سرکار نے قبر اطہر آرام فرمانا پسند کیتا ہے. اس ویلے کئی اسی نماز پڑھاں گے زکوٰۃ نہیں دینا ایک آواز ہے آئی کہ نماز پڑھو تے نماز سجدہ نہ کرو. اے بھی آواز آئی ایک علاقے چوں بھئی نماز نہیں چھڑنی لیکن سجدہ نہیں کرنا رکوع تک ہی رہنا ہے رکوع کرو تے آتا یاد بہ جاؤ. حضرت صدیق نے فرمایا اچھا یہ دا مطلب ہے صدیق اکبر دے ہوندیا نماز اچ کمی کیتی جائے گی. فرمایا کنج ہو سکتا ہے اللہ اکبر. اور یہ جڑے جھوٹے مدعیان نے نبوت نے انہاں دے خلاف آپ نے علل اعلان فرمایا یا ابو بکر زندہ رہے گا یا اے زندہ رہیں گے دونوں با یک وقت ایک سرزمین تے زندہ نہیں رہ سکتے. پھر ابو بکر زندہ رہا ہے جھوٹیاں نو موت دی نیند سلا دیتا گیا ہے. اور میں نو وہ منظر یاد آ رہا ہے چند کلومیٹر مدینہ شریف تو باہر آ کے ایک لشکر آ گیا کی کرنا ہے جی کل مدینے تے حملہ کر دینا ہے جی تاریخ ویکھو جی کل مدینے تے حملہ. مغرب تو بعد سرکار صدیق اکبر نو پتہ لگیا جی کوئی کچھ کلومیٹر دے فاصلے تے اینا لشکر بیٹھا ہے مدینہ شریف تے حملہ کرن واسطے. ان آپ سرکار نے مختلف طرفاں 11 لشکر ترتیب دے کے بھیج چکے سن. ایک وقت 11 لشکر مختلف علاقے ادھر مدینہ منورہ چند نوجوان بچے نے یا کچھ بزرگ نے زخمی نے کچھ اس طرح دے غلام قسم دے لوگ جڑے نے وہ مدینہ شریف باقاعدہ کوئی فوج نہیں لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تلوار اٹھائی. ہاں جی آپ نے تلوار اٹھائی اور بابے بڈھے بیمار شمار بچے جڑے بالغ ہونے دے قریب سن اونا بچیاں کیونکہ بچیاں نو تصور دے چھڑیا سی کہ عزت مصطفیٰ تے مر مٹنے دا نا ہی زندگی ہے اصل ہے. تو جناب نے تلوار اٹھائی عشاء دی نماز تو پڑھی تے راتوں رات جناب نے لشکر تیار کیتا جتنا بھی مدینہ شریف مرد حضرات چھوٹے بڑے میسر ہے لے کے جناب صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اگے ہوئے تو فرمایا میں بڑے روکیا کئیاں نے مشورے دیتے جی اسی چلے جانے ہیں تسی نے یار گلا پھڑ دے پیا. اچھا مشورہ دیتا کہ جناب تسی نہ جاؤ
حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مدینے چ قیامت بھی آ جائے تو میں ضرور جہاد تے جاواں گا، مینوں کوئی نہیں روک سکتا۔ جناب راتوں رات سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ بڑا اگے باقاعدہ فوج سی، آپ کو باقاعدہ فوج نہیں سی، کچھ بزرگ سن، کوئی زخمی بڈھے بابے، کوئی نوجوان بچے، کوئی اس طرح دے باقاعدہ فوج، اگے باقاعدہ فوج ہے اسلحے والی لڑن والی۔ وہ جے ستے پے سن انہوں دا پروگرام سی سویرے اٹھ کے تیاری کران گے مدینے تے حملہ کرنا، یہ کر دینا وہ کر، صدیق پاک نے ستیاں نو ہی سواں چھڑیا ہے، اوتھے ہی ستے رہ گئے۔ فرمایا تہاڈی جرت کس طرح ہوئی ہے میرے پاک نبی دے شہر دے اوتے حملہ کرن؟ حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راتوں رات گئے، رات دے اندھیرے چ شب خون مار کے انہاں دی تباہی لائی۔ جس ویلے دنیا نو پتہ لگیا کہ مسلمانہ دا امیر المومنین یہ خلیفہ رسول اتنا بڑا طاقتور اور ایسا بے خوف اور نہ ڈارے کہ سارا مدینہ خالی کر رہا ہے، سوائے عورتاں تے دودھ پیندے بچیاں تو مدینہ ہی کچھ بھی نہیں، اینو پھر بھی پرواہ نہیں۔ یہ دا مطلب ہے دنیا دے کسے بھی بادشاہ دا مقابلہ کیتا جا سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ دے غلام ابو بکر صدیق دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ اکبر، دھاک دنیا دے اوتے روب پہ گیا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ لشکر اسامہ دے وقت بھی سارے منع جی نہ بھیجو جی نہ بھیجو جی نہ بھیجو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اتنے تو سارے مفسرین مورخین نے جملے لکھے، آپ نے فرمایا اگر ایتھے میرے جسم دے ٹکڑے بھی کر دیتے جان اور بیرونی کتے آ کے تے مسلمانہ دی خواتین دے پیران نو کٹن، پھر بھی لشکر اسامہ جائے گا جنہوں مصطفیٰ نے روانہ کر چھڑے۔ پھر 40 دن دے ہوتے مشتمل مہم میں پھر فتح یاب ہو کے آیا لشکر، تو دنیا نو پتہ چل گیا کہ اے بابا بڈھا نہیں، اے اجے 35 سالاں دا جوان ہے صدیق اکبر۔ یہ دا مقابلہ یہ او کردار ہے جہاد دا جڑا جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ تو لہذا تحریک تحفظ ختم نبوت دا پہلا سپاہی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی۔ ابو بکر دا معنی کی؟ پہل کرن والا، ہر کام وچ پہل کرن والا، ایمان وچ سب تو پہلے پہل کرن والا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ مال و دولت ہے، تسی سارے فیکٹریاں دے بندے بیٹھے ہو، دنیا آج کل سانو بڑا پیارا ہے دولت۔ حضرت صدیق اکبر بھی امپورٹ ایکسپورٹ دا انٹرنیشنل بزنس مین بندہ ہے۔ جدوں ملک شام میں واقعہ پیش آیا، پتہ چلیا مکہ شریف آئے، آ کے کلمہ پڑھیا، اس وقت رائج الوقت سکہ 35,000 روپیہ، آج تو پچھے 1500 سال جاؤ نا 35,000 روپے ضرباں دیو نا، تسی بڑیاں ضرباں دین دیو ڈالر نو تے پاؤنڈ نو، تے 35 پچھے جاؤ نا تے 35,000 روپیہ اس ویلے نیٹ کیش موجود سی۔ سرکار صدیق اکبر نے 35,000 روپیہ سارا لیا کے سرکار دے قدمہ تیرا عرض کیتا حضور اس ویلے اے ہوئی سارے روپیے نے جڑے سرکار دے قدمہ تے قربان کر چھڑن۔ پھر او دی برکت نال اللہ تعالیٰ نے پھر عرب تے کروڑ پتی جناب حضرت ابو بکر صدیق، ان تے دنیا دار بندہ یعنی فیکٹریاں والے کچھ بندے آنا خرچ کرنا دین واسطے انہوں نے پہاڑ نظر آندا ہے، کچھ بندے کردے نے لیکن کچھ جڑے نو انہوں دا دل باہر آندا، اوہو مسجد نو دینا ہے، مدرسے نو دینا ہے، کی بنے گا، قیامت آ جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کاروباری لوگوں نے دسیا ہے اللہ دے راہ تے دیو، اللہ بزنس سے اضافہ کر چھڑدا ہے۔ سب تو پہلے مسجد، سارے جا حاجت عمرے تے جا کے جاندے ہوتا تھا، اے جی مسجد قباء شریف ہے اسلام دی پہلی مسجد۔ میں نے تاریخ پڑھ کے تاریخ ابن اسحاق نے صاف لکھیا ہے، انہیں کہ اسلام دی پہلی مسجد حرم کعبہ تو علاوہ او مسجد ہے جڑی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ذاتی زمین تے ذاتی پیسے نال مکے شریف وچ اپنی حویلی وچ بنائی ہے، تعمیر کی۔ سب تو پہلے اسلام دی او مسجد ہے۔ مسجد قباء دوسری مسجد ہجرت دے دوران بنائی گئی ہے۔ پہلی مسجد بناؤن والا اپنے ذاتی پیسے تو حرم کعبہ تو ہٹ کے اپنی زمین مسجد بناؤن والے دا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک قربانیاں نے اس واسطے تے جو رسول کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات مبارکہ دے آخری ایام نے تو سرکار علی پاک مولا مشکل کشا اسد اللہ الغالب
سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وہ نقاہت کافی سی، نماز دا ٹائم ہویا تو سرکار میں نے فرمانے لگے علی جاؤ ابو بکر نو آکھو میرے مسلے تے نماز پڑھائے۔ ہوں کئی بندے بڑا زور دیندے نے اس گل دے اوتے تے علی پاک فرماندے نے مینوں ہی تے سرکار نے آکھیا ہے۔ آپ فرماندے نے ماں کنت مریضن ولا غائبن، فرمایا نہ میں بیمار سا، نہ میں غائب سا، نہ میں کتے غیر حاضر سا، میں تے حضور دے سامنے کھڑا تے مینوں ہی کملی والے محبوب فرما رہے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اچھا علماء بیٹھے نے انہوں نے پوچھ لو، تسی بڑے کئی بندیاں نو بڑا مطالعہ دا شوق ہوندا، میں دسو کریم آقا علیہ السلام دی ظاہری حیات مبارکہ حضور دی اجازت نال 17 نمازاں دی امامت جناب صدیق اکبر نے کیتی۔ اچھا مینوں یہ دسو کوئی روایت ایک لیاؤ کسے طرفوں کہ 17 نمازاں چو کوئی ایک نماز ہوئے جڑی علی پاک نے صدیق اکبر دے پیچھے نہ پڑھی ہوئے، ذکر کرو ثابت۔ کوئی ایک نماز دسو کہ اوتھے صدیق اکبر جماعت کرا رہے نے تے علی نے اوتھے ہو کے وکھری پڑھی ہوئے، بس نہیں میں وکھری پڑھاں گا، میری ابو بکر پیچھے نہیں ہونی۔ لیاؤ کوئی ایک روایت لیاؤ، کوئی ایک نماز وکھائی جائے، کوئی ایک قول وکھایا جائے حضرت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ جناب میں خلیفہ نہیں بنیا، مینوں نہیں بنایا گیا، میرا حق بندہ سی تے ابو بکر نو بنایا، لہذا میں پیچھے نماز نہیں پڑھنی، میں جمعہ نہیں پڑھنا، میں جہاد نال نہیں جانا۔ مولا علی پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سپاہی جویں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال اما وقت گھوڑے تے تیار نے، اسی طرح ابو بکر صدیق دے لشکراں چ بھی مولا علی پاک شامل۔ بلکہ آپ نے فرمایا صاف ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑی نماز دا امام ابو بکر نے نو بنایا، اساں پھر اپنی حکومت دا امام بھی ابو بکر نو بنا لے۔ علی پاک پہ فرمان، سرکار علی پاک فرمان دے، اللہ اکبر۔ اور میں عرض کرنا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا کوئی زندگی دا ایک ایسا شعبہ نہیں جدے چ پہل صدیق اکبر نے نہ کیتی ہوئے۔ اچھا جی مولانا صاحب نے، علامہ رفیق سیدی صاحب، قاری اللہ دیتا صاحب، امام خطیب فلانے صاحب، علامہ قاضی خالد محمود صاحب، ہاں جی انہاں دا جناب اشتہار لگا سی، چلو مجبوری ہوئی نہ آ سکے، فلانا صاحب، یہ جنہیں صاحب نے علم والے، یہ تو انہوں پتہ ہے یہ سارے خادم نے اور یہ سارے دین دے خدمتگار نے، میں نا دین دا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی امت ہے، آپ تے اللہ دے نبی نے نا، حضور تے نبی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد دین دا پہلا مبلغ کون ہے، پہلا خطیب کون ہے، پہلا مبلغ دین مصطفیٰ دا، پہلا خطیب دین مصطفیٰ دا، پہلا قاری قرآن دی تلاوت کرن والا اللہ دے نبی تو بعد اگر تاریخ نو پوچھو، تاریخ دس دی اس پہلے عالم تے مفتی تے علامہ تے پیر طریقت تے رہبر شریعت تے صوفی باصفا تے فنا فی الرسول تے فنا فی اللہ، او دا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور میں کہاں بیچ تبلیغ فرمائی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو دشمنہ نے ماریا۔ اسلام دی تبلیغ واسطے سب تو پہلے تکلیف بردار کرن والے بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی تکلیف دیتے، لو لوان کر دیتا، صبح دا ٹائم سی تو جناب بے ہوش ہو گئے، تو کہتے او کار والے پھر چک کے لے گئے، وہ جو بھی اس وقت مناسب سی گرم دودھ دیتا یا دوائی شوائی جو بھی اس وقت کوئی اس طرح دا علاج معالجہ متعارف سی مکہ شریف دیتا۔ اثر وقت جناب نو ہوش آیا، اکھ کھولی، زبان نے حرکت کی تھی، پہلا لفظ یہ سی میرے محبوب دا کی حال ہے۔ سارا دن بے ہوش رہے، کہاں دے واسطے؟ دین واسطے۔ جدوں ہوش آیا زبان تو پہلا جملہ کی کڑے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے میرے رسول دا کی حال ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اپنی پرواہ ہی نہیں، زخمی نے، جسم سارا زخمہ نال چور چور ہے،
اللہ اکبر. لیکن مصطفیٰ اچھا ایک موقع تے کوفہ دی جامع مسجد جدوں سرکار علی پاک خلیفہ بنے تو حضرت سرکار علی نے پوچھا دسو بھائی اس امت دا سب تو بڑا بہادر کون ہے؟ فٹ بندیاں نے آکھیا جناب تسی ہو علی بہادر. اور فرمایا نہیں غور نال جواب دیو. انہاں پھر جناب تسی ہو بہادر. حضرت علی نے تیسری مرتبہ سوال اور فرمایا غور کرو. انہاں آکھیا جی غور کیتا ہے تسی؟ فرمایا نہیں اس امت دا سب تو بڑا بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. وہ بندے آکھیا جناب وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا میں دسنا. فرمایا جدوں بدر اچ پہنچیا ساڈی تعداد تھوڑی سی دشمن دی تعداد بڑی سی 1000 بندہ ہے تے بدر دے میدان اچ سارے ساتھیاں فیصلہ کیتا حضور دے خیمے تے ایک ہی بندہ خدمتگاری واسطے رہے گا تلوار لے کے باقی سارے جانگے جان گے. کون اپنے آپ نو پیش کردا ہے؟ علی پاک فرماندے نے کوئی بھی اگے نہیں ہویا. پھر دوبارہ 10 منٹ بھئی ایک بندہ اپنے آپ نو پیش کرو ساڈی تعداد تھوڑی ہے. کریم آقا علیہ السلام دے قریب حضور دی خدمت حفاظت واسطے کون اپنے آپ نو پیش کردا ہے؟ دشمن 1000 ہے 1000 دے مقابلے تے اپنے آپ نو پیش کرنا ہے کوئی اگے نہیں. تیسری مرتبہ صدیق پاک گردن چکائے فرمایا یار تسی جاؤ میں کلہ ہی کافی ہوں. علی پاک دی روایت ہے. اور فرمایا انہاں کیا جناب خطرہ پڑا ہے تو صدیق اکبر نے فرمایا ہجرت دے موقع تے جب میں سارے عرب تو خدمت حفاظت کر کے لے آیا تو اج بھی کر لواں گا میں حفاظت کر لوں. جی سارا مکہ مخالف ہے سارا عرب مخالف ہے. سراقہ نہیں آیا ساؤنڈ دے لالچ گرفتار کرن واسطے. ساریاں گلاں دا تے تانوں میرے تو پہلوں پتہ ہے ہاں جی. لیکن ایک گل ہے کہ نہیں ہے کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق دی بہادری اور شجاعت دا تسی اندازہ لگاؤ کہ پورے علاقہ عرب دی مخالفت کلے جوان نے لئیے تے مصطفیٰ دی خدمت کر کے مدینے تک با حفاظت لے آنا. اچھا اتھے میں نے ایک گل اے آج کل محکمہ جڑا خفیہ محکمہ مولویاں نو پڑھن والا CID حکومت دا محکمہ خفیہ محکمہ جی ریکارڈنگاں کر دینے انہاں دا زور کتے چلدا ہے مولوی صاحب تے. مولوی دی نہ ماں تھے نہ پیو تھے نہ پرائے تھے نہ چاچا نہ دادا نہ تایا نہ کوئی کلم کلا بچارہ ہوندا ہے ہاں جی. برادری کوئی نہیں ہوندی نہ محلے دار تے انج مولوی دے ادھے مخالف ہوندے نے. حضرت جی کی گلاں کردے. اچھا تے پولیس والیاں دا زور کتے چڑھدا ہے؟ چرسیاں تے انہاں دا زور نہیں چڑھنا. اے جڑے ادھی رات تک ڈیک وگ جاندے نے ویاہ شادی تیل مہندی دے ناں تے ہندوانہ رسماں 3 بجے تک انہاں نوں کوئی مولوی نے جمعے دا خطبہ سپیکر اچ پڑھیا پھاڑ کے لے جان گے ریکارڈنگ کراؤن گے جی خفیہ ریکارڈ. بڑی بہادری بڑی پہلوانی بڑا مارکا کیتا 2 گڈیاں مسجد دے باہر پولیس دیاں جان. بندہ آکھے کہ انڈیا دا دہشت گرد اندر آیا ہے ہاں جی. یہ کی ہے جی CID جی حکومت سرکار جی خفیہ محکمہ آیا جی ریکارڈنگ کر کے. شاباش تانوں یہ ہوئی آ جا کے مولوی ملیا پڑھن واسطے. جڑے پورے شہر دے وچ وہ چرس ویچدے نے ساری رات تے وہ تانوں نظر نہیں آندے تے مولوی وہ جو جمعے دا خطبہ کیوں وڈے سپیکر وچ پڑھیا انہوں پھاڑ کے لے. اچھا یہ کی ہے CID. میں آنا یہ ساری دنیا دی میرا اگلا جملہ دھیان نال سنیو جو پوری دنیا دے CID دے سارے محکمے سیدنا ابو بکر صدیق دی بیٹی اسما دی جتی تے قربان کر چھڈو ہوئے. 3 دن غار سور دی چوٹی تے کھانا بھی پہنچے پانی بھی پہنچے کسی نو کنوں کن خبر نہیں ہون دیتی. اے صدیق اکبر دی شہزادی دی CID سی. لوگاں پوچھے بھی ہے انہیں بکریاں اگے لائیاں نے آندی میں تے بکریاں چراؤن آنی ہیں بکریاں چراؤن دے بانے کھانا بھی دیتا جا رہا ہے. 3 دن کسی نو کنوں کن خبر نہیں ہوئی کہ ایتھے کون موجود ہے. میں لہذا میں گل کہنے چاک بجانے وا کہ ساری دنیا دی CID دا بھی پہلا شخص اگر کوئی ویکھو وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نظر آندا. تواڈے علم میں 3 دن تواڈے علم میں ہے کہ نہیں ہے؟ غار سور ہن جاندے ہو زیارتاں کرن واسطے ہاں جی. تسی ہن اوتھے سیڑھیاں بن گئیاں نے رستے چ جناب 2-3 جگہ تے بن گئے نے کریانہ سٹور بن گئے نے اوتھے جوس پیندے ہو بسکٹ کھاندے ہو تے کھانا کھاندے ہو چڑھیا نہیں جاندا سا. تے میں نا صدیق اکبر دی جوانی نو تے سلام کرو یار تھلیوں لے کے مصطفیٰ نو کندھیاں تے چکیا تے چوٹی تک پہنچایا ہے. تے 3 دن اوتھے قیام کیتا ہے
کسی نو کنوں کن خبر نہیں ہون دیتی. میں نا صرف صدیق پاک نہیں، صدیق اکبر دی بیوی، صدیق اکبر دے بچے، صدیق پاک دا پورا گھر مرکز سی. انہاں سب جیاں نو پتا سی حضور کتھے نے تے ساڈے والد ابو بکر صدیق کتھے نے، لیکن گھر والیاں نو پتا سی اور کسی نو نہیں پتا سی. یہ ساری کائنات دی CID لیا کے رکھو صدیق اکبر دے قدماں دے وچ. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنیاں جناب نظام حکومت نے تے نظام سیاست نے تے نظام دین و مذہب نے تے نظام عشق و محبت، اگر عشق و محبت والا محکمہ ویکھو او دے وچ وی کون سانو نظر آندا ہے جی؟ امام کون ہے؟ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہے. امام ہوتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر مجاہدین دا امام ویکھو تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر اسلامی غیرت دے اتے خطبہ دین والا خطیب ویکھو تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آندا پہ. کہ کوئی ایک احسان دسو یار کہ جڑا حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسی آکھے جی اے ایک احسان ہے. آپ دی تے ساری زندگی امت مصطفیٰ دے اتے احسانات دی. اللہ اکبر. مفتی صاحب نے، علامہ صاحب نے، پیر صاحب نے، قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے، یہ ساری دنیا دے حافظ تے ساری دنیا دے قاری تے ساری دنیا دے علامہ تے ساری دنیا دے مفتی تے ساری دنیا دے ماہر قرآن تے پروفیسر تے ڈاکٹر ہیں جی تے مفسر قرآن تے سارے یہ سارے غلام نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ہاں جی جس ویلے مسلمہ کذاب نال ہاں جی وہ ہویا ایک دن چی 700 حافظ شہید ہوئے نے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں جی حضور دی ساری زندگی تے 300 صحابی شہید نہیں ہوئے. وہ تھے ایک دن کہاں دے واسطے؟ عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ واسطے. ہیں جی عقیدہ ختم نبوت. میں وہ دن جمعے تے پہ بولیا، میں تمہارے سامنے بھی جملہ بول دینا. ان کی ساڑیاں مجبوریاں نے جی، کاروباری مجبوری ہے جی، فیکٹری دے نال جناب کام کرتے ہیں جی، انجے جی اونجے جی، مرزائی نے جی، انسان نے جی، جی کی کریے جی حضرت صاحب مجبوری ہے. پھر تسی تے مسجد وچ ہی رہنا ہوندا ہے، ساڈا 100 سیاپا ہوندا ہے، او جی مجبوری ہے پھر انہاں دے جنازیاں تے بھی جانا. نالے آندے ہو کہ صدیق اکبر پر حق کے تے نالے سلام دعاواں قادیانیاں تے مرزیاں نہ رکھو. کدی تساں توجہ کیتی ہے اس بات دے ہوتے کہ جڑا بندہ مرزئی تے قادیانی نال سلام دعا لوے او صدیق اکبر نو کنی تکلیف دے رہا ہے؟ کتنا خطرہ مول لیا ہے جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. 3-4 جھوٹے مدعیاں نے نبوت تے انہاں دے واسطے 11 لشکر جناب صدیق اکبر نے روانہ کر چھڑے نے. 3-3 ہزار بندہ ہے، اگے لکھ بندہ ہے تے صدیق اکبر دی فوج 3 ہزار دی ہے. لکھ نال 3 ہزار نو لڑا چھڑیا صدیق اکبر نے. یقین جانا چند ہزار نو لکھاں نال لڑا چھڑیا. کہاں دے واسطے؟ تاکہ عقیدہ ختم نبوت دے اتے کوئی حرف نہ آوے. آج نالے وہ ادھر سلام دعا رکھ دینے، نالے ادھر دے دعوے کر دینے. جے حضرت ابو بکر صدیق نو برحق من دیو تے سچا تسلیم کر دیو، یقیناً ابو بکر صدیق سچے نے، تے پھر انہاں نال سلام دعا نہ رکھو ورنہ صدیق اکبر دے سینے نو تکلیف ہوئے گی. زندہ باد. حضرت سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی کیتا؟ جڑی میں گل کرن لگا اوتھے 700 حافظ ایک اوتھے جہاد شہید ہو گئے نے مدعی ختم نبوت دے قتل واسطے. 700 حافظ تے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خوف زدہ ہو گئے. انہاں فون آکھیا اے خلیفہ رسول جلدی کرو، سینے چو قرآن کٹ کے کاغذ تے لیاؤ. یہ سارے حافظ تے قبراں چ لگے جاندے نے، قاری سارے گئے قبراں چ تے جڑے حافظ نہیں انہاں نو قرآن کتوں ملنا ہے؟ لہذا جلدی جلدی کرو. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت انصاری دی سربراہی 6 رکنی کمیٹی بنائی. انہاں 6 دی ڈیوٹی لگائی. چند دنوں سارے حافظاں دے سینے چو قرآن کٹ کے ابو بکر صدیق پاک نے کاغذ دے اتے منتقل کر دیتا. اج اس کتاب نو پڑھ کے اسی علامہ بھی بنے، اج حافظ بھی بنے، اج قاری بھی بنے، اج مفتی بھی بنے. اے احسان کدا ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنا بڑا کارنامہ ہے. اج اساں او قرآن مسجد دی الماری چ رکھ چھڈیا. دیمک کھا گئی ہے. ساڈے گھراں چ قرآن رکھن واسطے جگہ کوئی نہیں.
ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ FA ਤੇ BA ਤੇ MA ਤੇ MPhil ਤੇ PhD ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਬਦਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਮਸੀਤੇ ਰੱਖਿਓ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕਟਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। اس قرآن شریف واسطے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے، اپنے 700 حافظ شہید کرا چھڑے نے۔ کیوں؟ فرمایا تاکہ قرآن اور صاحب قرآن دا مقام و مرتبہ قیامت تک زندہ و تابندہ رہے۔ یہی وہ کتاب مقدس ہے جدی روشنی اور جدی شمع تا قیامت رہنی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بارے فرمایا، جس کی بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ وہ شمع فروزاں کیڑی ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، جنہوں آج اساں پسے پشت کر دیتا ہے۔ اور شادی دے بیٹی دے شادی دے موقع تے اسی چنگا پلا مزاق کرنے ہیں قرآن شریف نال۔ 8 دن ہندوؤں والیاں رسماں کر کے ادھے ننگے کڑیاں تے منڈے نچ نچ کے ویاہ تے مہندی تے تیل دے نا تے پھر جس لے بیٹی دلہن رخصت کرنے ہیں، پھر قرآن شریف تو ان واسطے ویڈیو بناؤن واسطے وہ دے سر تے کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ہی ہے اجی بچی قرآن دے سائے چ جا رہی ہیں تو انہوں پڑھایا کو نہیں، ناظرہ بھی نہیں پڑھایا، وہ دے سر تے اتوں لنگا چھڑے۔ انہوں اللہ نے 7 یانے دے چھڑے نے، وہ 7 بچیاں دی ماں ہو گئی ہے، لیکن قرآن اتوں والد صاحب نے پراواں نے اتے کیتا سی نا، وہ دے سینے چ نہیں سی اتاریا، وہ اتے ہی رکھے ہے، اتے پیا ہے۔ وہ 6-7 بیٹے بیٹیاں اللہ نے دے دیتے، وہ ماں بن گئی ہے، بچے ویون دے قابل ہو گئے نے، لیکن ساڈی بیٹی نوں اجے قرآن نوں ہاتھ لاؤنا نہیں آیا، کیونکہ اتے پیا ہے۔ اساں اپنی بیٹی دے سینے چ نہیں سی اتاریا، ویڈیو چ دتا سی، بڑا سونا لیاندا سی بازاروں خرید کے، فلانی شے سونی، گتا سونا ہوئے، ڈبا سونا ہوئے، ہاں جی، تاکہ لوگ ویکھن بھئی ڈبا سونا ہے۔ وہ سونا ڈبا وہ اتنے ہی لگا جاندہ ہے سر تو تے اتنے ہی پیا رہندا ہے، وہ ساڈی بیٹی دا ہاتھ نہیں اتنے پہنچدا۔ کس قدر ساڈی حالت ہے، کس بات دے اتنے رون۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں گل کر رہا سا، جناب صدیق اکبر ہر لحاظ نال عشق مصطفیٰ چ ابو بکر مطلب پہلا دین واسطے مال خرچ کرن والا سب تو پہلا جناب سیدنا صدیق اکبر، مصطفیٰ کریم واسطے اپنی جان نو خطرے چ پاؤن والا سب تو پہلا مجاہد اسلام جناب سیدنا ابو بکر صدیق، تے تمام روحانی سلسلیاں دا امام الانبیاء تو بعد تمام سلسلیاں دا مرکز و محور کون ہے؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے صداقت تے متانت تے شرافت دان اگر کوئی مجموعہ ہوندا تے جناب صدیق پاک دا وجود مبارک ہوندا۔ اللہ اکبر۔ اور آج جی انکساری اللہ وقت آخر کی فرمایا اے میں جڑا لباس پایا ہے مینوں اے دے چ کفن دے دیو جے، نویں کپڑے میرے واسطے خرید کے کی کرنے ہیں؟ فرمایا نویں کپڑے میں کی کرنے نے، جانا تے قبر چیئے۔ یہ جناب دی آزی ان کے ساری سی، اگرچہ صدیق اکبر دی قبر دے صدقے کروڑاں دی بخشش ہوندی ہے پائی، اور حضور نے انعام ویکھو کیسا دیتا ہے جی۔ جدوں سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہویا تے اجازت لئی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مقدسہ خاتون جنت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار فاروق اعظم نے اجازت لئی بیٹے نو بھیج کے، بیٹا جا ذرا میرا دل کردا ہے کہ حضور دے نال میری قبر ہوئے، لیکن وہ تیسری قبر حضرت سیدہ عائشہ پاک نے اپنے واسطے رکھی ہے، جا اجازت لیا۔ جس لئے بیٹا عبداللہ اجازت لینوا، سیدہ حضرت عائشہ پاک دی چیخاں نکل گئیاں، ہاں اللہ ہچکی بن گئی۔ فرمایا میری طرفوں کھلے دل نال اجازت ہے، میں اس جگہ تے اپنے واسطے رکھی سی، لیکن اج میں عمر نو تشریح اپنے تے ترجیح دے رہی ہوں۔ کیوں؟ فرمایا جدوں بھی حضور گل کرتے سن، حضور فرماندے سن آمنت و ابو بکر و عمر،
خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، اکلت انا و ابو بکر و عمر۔ اللہ سیدہ پاک نے فرمایا جدوں بھی حضور گل کرتے سن سرکار فرمایا میں تے ابو بکر تے عمر، میں تے ابو بکر تے عمر، ہر گل تے فرمایا اج بھی میں چاہنی ہاں کہ تینوں کٹھے ہی رہن۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ وہ کسی نے آکھا نا کہ حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ سب کچھ کر وار کے صدیق نے دس دیتا، ہاں جی، یار نال یار دا مزار ہونا چاہیے۔ ساری زندگی بھی سرکار دے نال تے غار سور چ بھی نال تے حضور نے فرمایا ان قبر چ بھی نال۔ اللہ اکبر۔ تے آخری گل، ایران تانوں پتہ ہے، دسن دی ضرورت نہیں کیڑا مذہب ہے، اتھوں دا سب تو وڈا اتھے ہندوستان آن لگا، وہ بڑا عالم ہے تے بڑا انج دا ہے تے اونج دا ہے تے فلانا ہے تے ٹنگانا ہے جناب، تو او منگوایا۔ اللہ اکبر۔ وہ کی نام ہے بی بی دا جڑی بادشاہ ہیں نور جہاں، انہوں نے منگایا جناب کہ ایتھے آ شیعہ مذہب دی تبلیغ کرنی ہے۔ انہوں پتہ لگیا کہ لاہور ایک میاں میر صوفی ہے تو میں لاہوروں ہوندا جاواں صوفی دا بھی کنڈا کڈی جاواں۔ ایرانوں آیا بھئی اے میاں میر کون؟ رحمت اللہ علیہ۔ جس دن داتا صاحب لاہور آئے نے اس دن میاں میر رحمت اللہ علیہ دا جنازہ سی۔ ہاں جی، یہ وہ بزرگ نے جنہاں لاہور نو رنگ لایا ہے۔ انہوں پتہ لگیا کہ صوفی بندہ ہے، صوفی تسبیح مسلے والے ہوندے نے، نفل نفل پڑھتے ہیں، انہاں نوں دین دا گھٹ پتہ ہوندا ہے، میں ذرا صوفی دا بھی کھاتا صاف کیتی جاواں، لاہور بھی میرے ہاتھ آ جائے گا تو پھر میں دہلی جاؤں گا۔ حضرت صاحب نوں پتہ لگیا جی اس طرح بڑا جناب وہ بڑا وڈا عالم ہے، ذاکر ہے، عالم نہیں ذاکر، بڑا وڈا تے وہ جناب انجے تے انجے تے ملاقات کرنا چاہتا ہے لاہور۔ فرمایا لیاؤ۔ ملاقات ہوئی مختصر، تو ملاقات کہنے لگا جی سرکار نے فرمایا امام حسین نو کنا کو مانتے ہو حضرت جی؟ کہنے لگا جی بڑا ماننے ہو۔ فرمایا کوئی سانوں بھی دس دیو۔ میاں صاحب نے فرمایا سانوں بھی دس دیو کنا کو مانتے ہو؟ کہنے جی اسیاں کہ جتھے امام حسین دی قبر ہے اتھوں لے کے 40 میل تک کوئی مرد و عورت دفن ہوئے جڑا امام حسین نال محبت کردہ ہوئے انہوں عذاب نہیں ہوئے گا۔ 40 میل تک گول دائرے کوئی دفن ہو جائے محب حسین ہوئے انہوں قبر دا عذاب نہیں ہوئے گا۔ فرمایا اچھا یہ تہاڈا عقیدہ ہے، پکے ہو؟ ہاں جی پکا۔ میاں میر صوفی بندہ سی انہاں یا پھر نہ جائیں پھر یہ تے پکا انہیں ہاں جی پکے ہاں۔ سرکار نے پکا کر لیا۔ فرمان لگے اچھا تیرا عقیدہ 40 میل دا ہے تے سنی دا عقیدہ ہے حسین نال محبت کرن والا روئے زمین تے جتھے بھی دفن ہو جائے صدقہ حسین دا انہوں قبر دا عذاب نہیں ہوئے گا۔ پہلی گل ہے تیرا عقیدہ 40 میل دا ہے تے سنی دا عقیدہ پوری روئے زمین دا ہے، ایک گل۔ دوسرا فرمایا حضرت تو آکھیا بھی جڑا حسین نال محبت کردہ ہوئے تے 40 میل تک دفن ہو جائے تو انہوں قبر دا عذاب نہیں ہوندا، یہ دس شان حسین دی زیادہ ہے یا حسین دے نانا دی زیادہ ہے؟ شان کدھا زیادہ ہے؟ کہنے لگا جی یہ تسی کیڑی گل کیتی ہے؟ گل تے حسین دی ہو رہی تو انہاں کیا حسین دی گل ہی پہ کرنے ہیں نا؟ مقام و مرتبہ حسین ابن علی دا زیادہ ہے یا حسین دے نانا دا زیادہ ہے؟ آخے جی نانا دا زیادہ ہے۔ تے حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جے حسین دا کم درجہ ہے اپنے نانا نالوں تے حسین پاک دی شان تیرے خیال دے مطابق ہے 40 میلہ تک فیضان حسین پہ جاندے ہیں۔ اگر حسین دا محبت کرن والا 40 میل تک دفن ہو جائے تے عذاب نہیں ہوندہ تے ابو بکر تے عمر مصطفیٰ دے نال نے انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے پھر ہوئے گا؟ صدیق اکبر تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او تے نانا جان دے نال پہنے کی خیال ہے؟ تے ذاکر کان بلیٹ کے ٹور پیا کہنے لگا صوفی بڑا ڈاڈا ہے۔ میں تے سمجھیا میں ایک گالے چی صوفی ڈھا لواں گا انہیں تے میرا ککھ نہیں چھڑیا۔
پھر وہ دہلی نہیں گیا، اتوں ہی واپس چلا گیا ہے، کہنے لگا ایک صوفی ٹکرے آ جائے تے دہلی تے سنے بڑے صوفی نے، وہ پھر اتنے نہیں گیا، اتوں ہی وہ تو لکھ کے کال چھڈیا سو مینوں فلانی مجبوری ہوگی میں واپس چلیا۔ اللہ اکبر، اے شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ تے قیامت والے دن بھی حضور نے فرمایا اسی اٹھاں گے روزہ اطہر دے وچوں، فرمایا میرے سجے ہاتھ چ ابو بکر دا ہاتھ ہوئے گا، کھبے چ عمر دا ہاتھ ہوئے گا، اسی انجی بزم اشر دے وچ جاواں گے۔ اللہ تعالیٰ سانو انہاں دی غلامی نصیب فرمائے تے حاجی عابد صاحب دے والدین دی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، صدقہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سانو اللہ تعالیٰ ایمان دی سلامتی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔